शौहर पीरों फकीरों पर बड़ा एतबार करता था। औलाद के हुसूल के लिए मुझे आए दिन दरबारों पर ले जाता। कुछ माह बाद मैं हामला हो गई। जब अपने डॉक्टर दोस्त से चेकअप करवाने गई तो उसने मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। कहने लगी, किसका गुनाह पाल रही हो। अगले रोज मैंने ख्वाजा सरा को अपना बुर्का पहनाया और उसे पीर के पास ले गई। थोड़ी देर बाद छुपकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम दानिया है। 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। अब्बा अकेले घर के कमाने वाले थे, इसीलिए अभी मैं 18 साल की ही हुई तो अब्बा ने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया ताकि जल्द अज जल्द मेरे बोझ से वो निजात हासिल कर सके। गरीब घरों में बेटियां बोझ ही तो होती हैं। बहुत जल्द अब्बा ने मेरी शादी तय कर दी। किससे की, कौन था वो, मुझे कुछ खबर नहीं। मैंने शादी की रात ही शौहर को देखा और मुझे ये देखकर कोई हैरत नहीं हुई थी कि मेरा शौहर मुझसे उम्र में 20 साल बड़ा था और उसका और मेरा कोई जोड़ नहीं था, क्योंकि अब्बा से कुछ भी तवक्को की जा सकती थी। भरा पूरा ससुराल था। सास से बाकी सब बच्चे ब्याहे हुए थे। सिर्फ मेरा शौहर ही रह गया था जो घर का सबसे बड़ा बेटा था। मगर जाने क्यों उसकी बारी आखिर में आई थी। बाद में इसकी वजह भी मालूम हो गई। मेरे शौहर ने ही कमा कमा कर अपने बाकी बहन भाइयों को पाला था और उनकी शादियां की थी। मेरी जिंदगी पहले भी आसान नहीं थी, शादी के बाद तो और मुश्किल हो गई थी। मेरा शौहर मुकम्मल तौर पर अपनी माँ के काबू में था। मेरे साथ भी उसका रवैया ठीक नहीं था, क्योंकि सास उसको कहती थी, तेरी बीवी कम उम्र और खूबसूरत है, इस पर अपना रोब रख, कहीं ये तुझे छोड़ कर ना चली जाए। दूसरी तरफ सास मुझ पर मुसलसल दबाव डाल रही थी कि औलाद पैदा करो। मेरी शादी को 1 साल हो गया था, इसीलिए सास को बेचैनी होने लगी। उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि मेरे इख्तियार में औलाद पैदा करना होता तो अब तक पैदा कर चुकी होती। मैं बेबस हूँ। सास ने बजाय समझने के मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, मुझसे जबान चलाती है, आने दे तेरे शौहर को, बताती हूँ सबको। सास ने शौहर के काम से आते ही मेरी शिकायत लगवाई और शौहर ने मुझ पर हाथ उठाया। इसके बाद तो जैसे मामूल ही बन गया। जब जी चाहता माँ बेटा मिलकर मेरा तमाशा बना देते। सास मुझे डॉक्टर के पास भी न जाने देती, कहती तुझे पीर बाबा के पास लेकर जाऊंगी। एक दिन मैं अपनी माँ के घर जाने का बहाना करके डॉक्टर के पास चली गई ताकि अपने टेस्ट करवा लूं। चंद दिनों बाद रिपोर्ट्स लेने गई तो डॉक्टर कहने लगी, तुम्हारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, अपने मियाँ को भी अस्पताल लेकर आओ। मैं जानती थी कि शौहर को डॉक्टर के पास जाने की मेरी सास कभी इजाजत नहीं देगी, इसीलिए एक दिन मैंने शौहर के खाने में बेहोशी की दवा मिलाई। वो बेहोश हो गया तो मैंने शोर मचाया कि मेरे शौहर को कुछ हो गया, अस्पताल लेकर जाना होगा। देवर के साथ मैं शौहर को उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर से मैं पहले ही बात कर चुकी थी। उसको कह दिया था कि मेरे शौहर के इस बहाने से टेस्ट कर लेना, बाद में आकर मैं रिपोर्ट्स ले लूंगी। अगले दिन हम घर वापस आ गए। सास ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा इसको कुछ नहीं, बस थोड़ी कमजोरी हो गई थी। मैं अब इंतजार कर रही थी कि रिपोर्ट्स में क्या आता है, तभी मैं सास को कुछ कहने के काबिल हो सकती थी। अगले दिन की बात थी। मेरा शौहर काम पर ना गया और 10 बजते ही मुझे कहने लगा, तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। मैं हैरान हुई कि कहाँ लेकर जा रहा है मुझको। मैं तैयार होकर बाहर निकली तो देखा सास भी हमारे साथ जाने को तैयार थी। अब तो मैं उलझन का शिकार हो गई। शौहर हम दोनों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर जाने कहाँ ले जा रहा था। सास के डर से मैं कुछ पूछ ही नहीं सकती थी। आधे घंटे बाद एक छोटे से दरवाजे के आगे रुके। वहां लोगों का काफी रश था। जाने वहां क्या हो रहा था। मैं सास के साथ अंदर गई तो चौंक गई। वो तो कोई आस्थाना था, किसी पीर का दरबार लग रहा था। सास कहने लगी, ये बड़े पहुंचे हुए फकीर हैं, तुम्हें दम करेंगे और तावीज देंगे तो तुम जल्दी से औलाद वाली हो जाओगी। जिस शख्स के पास मुझे सास लेकर गई, मुझे तो वो दिखने में ही अच्छा नहीं लगा था। मेरे आगे बैठी एक औरत कहने लगी, ये बड़े पहुंचे हुए फकीर हैं, मैं तो अपनी हर बहू को इन्हीं के पास लेकर आती हूँ और 1 साल के अंदर अंदर उनके यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है। बातों ही बातों में पता चला कि सास इससे पहले भी यहाँ अपनी बेटी को लेकर आ चुकी है। मैं जिस घर से आई थी वहां बहुत गुर्बत थी, बहुत मसाइल थे, मगर ये लाइल्मी और जहालत नहीं थी। मैंने घर आकर शौहर से कहा कि आइंदा के बाद मुझे मत लेकर जाना, ये पीरों फकीरों पर मुझे जरा भी एतबार नहीं। मेरे शौहर ने मुझे कहा, तुम्हें एतबार हो या ना हो, हम सबको तो है, हम हर मसले के हल के लिए अपने पीरों के पास ही जाते हैं, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। मुझे औलाद चाहिए हर हाल में, वरना तुम्हें तलाक देकर तुम्हारे बाप के घर भिजवा दूंगा। मैं तलाक को सुनकर डर गई। मेरे बाप ने तो रुखसत करते वक्त साफ कहा था कि अब इस घर से तेरा जनाजा ही निकले। तलाक लेकर आई तो उस घर के दरवाजे तुझे बंद ही मिलेंगे। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी, ना अपने घर जा सकती थी और ना ही यहाँ रह सकती थी,
کیونکہ مجھ سے اس پیر کی گندی نظریں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شوہر مجھے زبردستی ساتھ لے کر جاتا اور اس کے پاس کمرے میں چھوڑ کر چلا جاتا، اور وہ پیر مجھ سے عجیب و غریب سوال کرتا اور عجیب سا شربت پلا دیتا جس سے مجھ پر غنودگی طاری ہو جاتی۔ میں اپنے شوہر کو یہ سب بتاتی تو وہ مجھے کہتا کہ تمہارا روحانی علاج چل رہا ہے۔ مجھے ہفتے میں ایک بار وہاں جانا پڑتا۔ 2 ماہ میں وہاں علاج کے لیے جاتی رہی۔ پھر ایک دن میری طبیعت بگڑی تو ساس جلدی سے محلے کی دائی کو بلا لائی جس نے خوشخبری دی۔ میری ساس اور شوہر تو بے پناہ خوش تھے۔ شوہر نے تو اپنی ساری تنخواہ سے گھی کے چراغ جلا دیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس کے پیر کی ہدایت تھی کہ جب اولاد کی خوشخبری ملے تو گھی کے چراغ جلانے ہیں۔ مجھے تو بالکل یقین نہیں تھا کہ اس پیر کی دعا یا کرامت کی وجہ سے مجھے اولاد ہوئی ہے۔ میری شادی کو 2.5 سال گزر گئے تھے اور میرے خیال سے یہ قدرت کی طرف سے تھا، نہ کہ اس پیر کی دعاؤں اور وظیفوں کی بدولت۔ میری ماں کو پتہ چلا تو کہنے لگی، ان ماں بیٹے کو بتا کر میری طرف آ جایا کرو، میں تمہیں خود ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گی۔ اس حالت میں تمہارا باقاعدگی سے چیک اپ ہونا بہت ضروری ہے۔ اماں کی بات بھی صحیح تھی۔ میں 2 دن بعد اماں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ڈاکٹر پہچان گئی کیونکہ میری اس سے تب کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، خیریت سے آئی ہو؟ میں نے اسے شرماتے ہوئے اپنے حاملہ ہونے کی خبر دی تو بجائے خوشی کے وہ چونک گئی اور میرا چیک اپ کرنے لگی۔ مجھے وہ بہت پریشان لگی اور پھر ایک دم سے اس نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگی، مجھے پہلے ہی شک ہو رہا تھا کہ ضرور تم کسی گناہ میں پڑ جاؤ گی یا یہ جھوٹ ہوگا، مگر رپورٹس دیکھ کر یقین نہیں آ رہا کہ اولاد کی خاطر تم اس حد تک گر جاؤ گی۔ میں تو ساکت رہ گئی۔ اس کی بات میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ وہ کہنے لگی، تم تو شوہر کے ٹیسٹ کروا کر بعد میں پلٹ کر آئی ہی نہیں۔ کس کا گناہ پال رہی ہو تم؟ کیونکہ تمہاری رپورٹس کے مطابق تو تمہارا شوہر باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میرے بچے کا باپ میرا شوہر نہیں تھا تو کون تھا؟ میں لڑکھڑاتے قدموں سے باہر چلی گئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا کروں۔ اگر شوہر میرے بچے کا باپ نہیں تھا تو یقیناً پھر وہ جھوٹا پیر ہوگا جس کے پاس شوہر ہر جمعرات کو مجھے چھوڑ کر آتا تھا۔ مجھے تو شربت پی کر غنودگی محسوس ہوتی تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ بعد میں میرے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا۔ اب سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں اگر شوہر کو بتاتی تو وہ کبھی یقین نہ کرتا۔ میرا گھر الگ خراب ہوتا۔ باپ تو پہلے ہی رکھنے کو راضی نہیں تھا، اسی لیے میں شوہر کا گھر چھوڑ کر جا نہیں سکتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ میں اس گناہ کو نہیں پالنا چاہتی تھی۔ عجیب کشمکش ہو گئی تھی۔ آخر میں نے ایک فیصلہ کیا اور شوہر کو فون کر کے کہا کہ کچھ دن میں اماں کے ہاں رہوں گی۔ میں نے اسے جھوٹے پیر کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ میری طرح جانے اور کتنی معصوم عورتوں کو اس نے نشانہ بنایا ہوگا۔ اگلی صبح میں نے برقع پہن کر نقاب کیا اور اس پیر کے آستانے میں آ گئی۔ میں نے اپنا چہرہ اچھے سے چھپایا ہوا تھا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ ابھی میں عورتوں والی طرف آ کر بیٹھی ہی تھی کہ اچانک میں نے اپنی ساس کو دیکھا۔ میں نے فوراً چہرہ پلٹ لیا۔ بھلا وہ اب یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ تو میرے ساتھ آتی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ساس محلے کی 2-4 عورتوں کو ساتھ لے کر آئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ساس وہاں سے اٹھ کر ایک کمرے میں چلی گئی تو میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی تاکہ دیکھوں تو صحیح کہ یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ اس کمرے میں پہلے سے ایک عورت موجود تھی جس نے کچھ پیسے میری ساس کو دے دیے۔ میں نے سوچا بھلا ساس نے کس لیے پیسے لیے ہیں؟ یہ سب ابھی سوچ ہی رہی تھی جب میری باری آ گئی۔ اندر گئی تو ہمیشہ کی طرح وہ جعلی پیر لڑکیوں کو دیکھ کر لٹو ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا مرد بچہ پیدا نہیں کر سکتا، اسی لیے مجھے تعویذ چاہیے۔ کہنے لگا، تم کل یعنی جمعرات کو آنا، خاص دم کرنا پڑے گا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے اس کے کمرے میں جا کر کیمرہ لگا دیا تھا اور اس کا رخ لگایا تھا کہ وہ جو کرتا ہے اس کی ایک ایک حرکت اس کیمرے میں صاف نظر آئے۔ وہ انہیں لڑکیوں کو جمعرات کو بلاتا تھا جن کا بچہ نہیں ہوتا تھا۔ اگلے دن میں نے خواجہ سرا کو برقع پہنا کر اس جگہ بھیج دیا اور ریکارڈنگ کرنے لگی۔ یہ سارا آئیڈیا مجھے ڈاکٹر نے ہی دیا تھا کیونکہ میں نے اس کو ساری سچائی بتا دی تھی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، غلط ہوا ہے۔ اس نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا۔ میں اس کے گھر آ گئی اور اس نے پولیس کو بھی بلوا لیا تاکہ وہ سارے ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اس پیر نے ایک خاص شربت اس برقعے میں ملبوس عورت کو دیا جو اصل میں خواجہ سرا تھی۔ اس نے نظر بچا کر وہ شربت گرا دیا اور تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہونے کی اداکاری کرنے لگی اور ایک جانب ڈھلک گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیر اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور اس کا ہاتھ برقع اتارنے کو آگے بڑھا۔ ہم سب کچھ کیمرے کی ریکارڈنگ میں دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی ثبوت ملا پولیس نے فوراً چھاپا مار کر اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس بچے
کے نام سے دم کروانے والی جتنی بھی عورتیں تھیں ان میں سے زیادہ تر کے بچے اس پیر کے ہوتے تھے اور معصوم بھولی بھالی عورتوں کی عزت خراب کرتا تھا اور ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ مجھے بھی معلوم نہ ہوتا اگر میں ڈاکٹر کے پاس نہ جاتی۔ پولیس میری ساس کو بھی گرفتار کرنے آئی تھی کیونکہ وہ پیسے لے کر سادہ لو عورتوں کو وہاں بھیجتی تھی۔ پیر کے اس گھنونے کھیل میں وہ بھی برابر کی شریک تھی۔ وہ اپنے محلے کی اور ارد گرد کی سادہ لو عورتوں کو بہلا پھسلا کر وہاں لے کر جاتی۔ میرا شوہر اس کا اپنا بیٹا نہیں تھا، اسی لیے اس کی بیوی کے ساتھ جو مرضی ہوتا اس کو اس کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے شوہر پر جب سارا راز کھلا تو گویا اس کے سر پر آسمان پھٹ پڑا۔ وہ شرمندگی کے مارے مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ مجھے سب نے کہا ابارشن کروا لو، مگر میں اس پیر کے خلاف ثبوت اس دنیا میں لانا چاہتی تھی تاکہ عدالت سے اس کو کڑی سے کڑی سزا دلوا سکوں۔ میں جانتی تھی کہ میں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، مگر عورتوں کی عصمت سے کھیلنے والے کو میں کسی صورت معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اگر مجھ سے پہلے کسی عورت نے آواز اٹھائی ہوتی تو مجھے یہ سب برداشت نہ کرنا پڑتا۔ اپنے شوہر سے میں نے طلاق لے لی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچہ اس دنیا میں آئے، مگر میں نے اس بچے کو پیدا کیا اور عدالت میں ثبوت پیش کیا کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ سے ساری بات ثابت ہو گئی۔ جیسے ہی اس کو سزا ملی میں اس بچے کو لے کر سب سے دور دوسرے شہر میں ایک بیوہ کی حیثیت سے رہنے لگی جہاں کوئی میرے ماضی سے واقف نہیں تھا۔ اس بچے کو میں دنیا میں لائی تھی اور اسے میں دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی تھی، اسی لیے میں نے اپنی زندگی اس کی پیدائش کے لیے وقف کر دی۔ ہاں، میں اپنی کہانی کے ذریعے یہی سبق دینا چاہتی ہوں کہ خدا را جھوٹے پیروں فقیروں کے پاس اولاد کے لیے مت جائیں۔ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے، گناہ مت کریں۔ اس سے بہتر ہے کسی کا یتیم بچہ لے کر پال لیں۔